اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ مضمون بھی میرا، یہ ویڈیو بھی میری اسم اعظم کی تلاش کے سلسلے میں ہے۔ میں نے اس سے پہلے بہت سی اسم اعظم کے بارے میں بتائی ہے، لیکن یہ ہے کہ جیسے جیسے آدمی اسٹڈی کرتا ہے اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ اور پھر کچھ ایسے عمل ہوتے ہیں جس کو ہم بار بار کرتے ہیں اور ہم اس کو مجرب پاتے ہیں، اس کی وجہ سے مسائل حل ہوتے ہیں، تو ہم اس کو مجرب عمل کہتے ہیں اور وہ ہم آپ کو پیش کر دیتے ہیں۔ میں کیا، ہر مطلب ہے جو روحانی شخصیت ہوتی ہے وہ آپ کو یہی کچھ بتاتی ہے، اور ہم پہ یہ ذمہ داری بنتی ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم جھوٹ کا سہارا نہ لیں۔ یہ اچھے میں ٹائٹل لگا کر محبوب آپ کے قدموں میں اور دن دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے، میں ان چیزوں سے بہت ڈرتا ہوں۔ اللہ میں ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا، نہ میں کبھی اپنے ٹائٹل تھم میل میں ایسی چیزیں لگائی ہیں کہ آپ کو دیکھ کے پریشان ہو جائیں، تو اس کا مطلب میں آپ سے چیٹنگ کر رہا ہوں، آپ سے کچھ بھی نہیں لے رہا اور پھر میں آپ کے ساتھ چیٹنگ کر رہا ہوں، تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ میں ان چیزوں سے اللہ سے ڈرتے ہوئے میں صرف چاہے میری ویڈیو کو دیکھے نہ میری ویڈیو کو دیکھے، میرا اللہ خوش ہے مجھ سے، اس کی خوشی کے لیے میں جو بھی بناتا ہوں میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ جو رسول کی باتیں، اماموں کی باتیں، قرآن کی باتیں، وہ زیادہ سے زیادہ آپ کی خدمت میں شیئر کر لوں۔ اسی لیے میرے ٹائٹل میں بہت عجیب و غریب الفاظ نہیں ہوتے کہ بارش ہونے لگ جائے گی، رزق کی دولت آپ کو ایسا مل جائے گا، سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ سب اللہ کی باتیں، اللہ نے دینا ہے۔ اللہ میں خود کہتا ہے کہ میں انسان کو دولت چھین کے بھی آزماتا ہوں، دولت دے کے بھی آزماتا ہوں، دولت کی تنگی دے کے بھی آزماتا ہوں، اگر وہ پھر بھی میرا شکر ادا کرتے رہتے ہیں تو میں ان کو دیتا رہتا ہوں۔ تو اس لیے میں ان چیزوں سے ڈرتے ہوئے میں وہی باتیں کرتا ہوں جو میں استادوں نے بتائی ہیں، جو میں نے کتابوں میں پڑھی ہیں، جو مطلب کہ معصومین نے ہمیں بتائی ہیں، میں وہ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں اسم اعظم پہ روشنی ڈالی جائے تو اسم اعظم ہمیں قرآن پاک سے 99 ملتے ہیں جن کے اوپر علماء کرام نے روشنی ڈالی، اور بہت سے بھی ہوں گے، لیکن 99 جو سے ہیں نا وہ اتھینٹک ہے اس میں۔ لیکن یہ 99 اسم اعظم نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے اور بھی تو انبیاء کرام تھے نا، ان کو بھی تو اللہ نے مطلب کہ اسم اعظم دیے تھے۔ وہ عمرانی زبان میں ہے، وہ سرانی زبان میں ہے، وہ دوسری زبانوں میں ہے، لیکن اس کی فضیلت بھی بہت ہے، اور ہم ابھی بھی ان میں سے کچھ نہ کچھ الفاظ لے کر آپ آگے لوگوں کے خدمت میں بتا دیتے ہیں۔ یہ جیسے یا بدو ہو، یا بدو ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے یا بدو ہو، کیونکہ بدو کا مقصد ہے کہ محبت کے لیے کام آتا ہے، کسی کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے کام آتا ہے، تو یہ کسی اور زبان کا لفظ ہے، توریت میں ہے یا انجیل میں ہے، اس سے مطلب کہ لے کے ہم آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں۔ لیکن اس کے اوپر میں جلدی ایک روشنی ویڈیو بناؤں گا جو انجیل میں کیا ہے اور زبور میں کیا ہے، اور یہ اسی طرح کے جو اللہ کی کتابیں آئی تھیں اس کے اندر اسم اعظم کیا کیا ہے، گو ہماری زبان میں نہیں ہوں گے وہ، لیکن میں کوشش کروں گا وہ بتائیں، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے تو وہ بھی اللہ کا نام، یہ بھی اللہ کا نام۔ بات تو اللہ نے ہماری ماننی ہے، لیکن کسی کو آدمی ذرا ایک خوبصورت الفاظ سے بھی پکارتا ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے تو سب اچھی ہی نام ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس میں ہمیں ایسا مل جائے جس کی وجہ سے اللہ میں ہمارے مرادوں کو پوری کر دیا کرے، ہماری حاجت پوری کر دیا کرے۔ تو اسم اعظم کو اگر ہم بات کریں تو حضرت علی اور معصومین نے جو تفصیل اس کی بتائی ہے وہ بہت سی روایتوں میں ملتی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سورۃ حشر کی جو آخری آیت ہے اس کے اندر بھی اسم اعظم ہے، سورۃ حشر کی آخری آیت میں بھی اسم اعظم ہے، اور بعض روایات میں ملتا ہے، آیت الکرسی میں بھی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن اسم اعظم ہے، کیونکہ آنکھ اور سفیدی قریب تر جو سے ہے نا وہ یہی ہے کہ آنکھ اور سفیدی سے قریب تر جو جگہ ہے وہ اتنی ہی ہے جتنی اسم اعظم سے دور ہے۔ تو اس لیے یہ اسم اعظم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرت علی نے یہ بھی فرمایا لا ہو یا من لا ہو الا ہو،
اور جو یہ بتایا ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہو سکتا ہے نہیں، وہ کہتے ہیں یہ اسم اعظم ہے، اور جو حضرت علی نے بتا دیا، یہ رسول پاک نے بتا دیا، معصومین نے بتا دیا، تو وہ اسم اعظم بن گیا، وہ نہ بھی ہو تو بن گیا۔ ان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ وہ ہو جاتے ہیں پورے۔ اور بہت سی ایسی، اگر آپ اس میں نالج رکھتے ہیں اسلامی کتب میں، تو بہت سی آپ کو موضوع ایسے نظر آئیں گے، آپ خود حیران ہو جاتے ہیں ان کے کہے ہوئے۔ جیسے امام حسین کے کپڑے درزی کے پاس نہیں تھے، جب عید کا دور عید کا دن آنے والا تھا، امام حسین نے اپنی والدہ گرامی سے کہا کہ ہمارے کپڑے نہیں آئے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے کپڑے درزی لے کر آئے گا، درزی سی کے لائے گا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد آسمان سے فرشتہ آیا اور وہ کپڑے لا کے ان کو دے دیے۔ جو منہ سے نکلی ہوئی اس شخصیت کی بات اللہ میں نے کیسے پوری کر دی؟ تو یہ اللہ کی بات ہے۔ اللہ اسی طرح رسول پاک جب پریشان ہوتے تھے، کافی جنگوں میں بھی دیکھا گیا، وہ یا حی یا قیوم پڑھتے تھے، یا حی قیوم، یا حی قیوم، اور جب بھی پریشان ہوتے تھے وہ یہی پڑھتے تھے۔ اسی طرح تمام معصومین نے یہ بتایا کہ یا رؤوف ہو یا رحیم ہو، پڑھنے سے آپ کے بڑے مسائل حل ہوتے ہیں، مشکلیں دور ہوتی ہیں، اور میرا تو اس پہ یقین ہو گیا ہے کہ یہ وہی کوئی الفاظ پڑھو نہ پڑھوں، یا رؤوف ہو یا رحیم ہو پڑھ لے، اس کی اتنی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے، آپ کی کون سا ایسا کام جو آپ کو نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب تخت بلقیس کو لایا گیا تو جو اسم اعظم پڑھا گیا تھا وہ یا حی یا قیوم تھا، وہ لیکن پڑھنے والے کی شخصیت تھی، پڑھ پڑھ کے اس نے اپنے من میں اللہ کی محبت کو سما لیا تھا، اور اس کے کہے الفاظ فوراً پورے ہو جاتے تھے۔ اسی طرح معصومین نے بتایا، رسول پاک نے بتایا، عامل تارین نے بتایا کہ اسم اعظم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 255 میں ہے، اور اسی طرح سورۃ آل عمران آیت نمبر 302 میں ہے۔ میں پیچھے بھی دے رہا ہوں تاکہ یہ پوری آیت آپ کو پتہ چل جائے، الفاظ پتہ چل جائے۔ یہ لا الہ الا الحی القیوم، یہ جملہ ہے نا پیچھے میں دیتا آ رہا ہوں۔ اسی طرح یہ اپنا سورۃ النساء میں ہے، آیت نمبر 87 میں ہے۔ اسی طرح یہ سورۃ طٰہٰ میں ہے، آیت نمبر 8 میں ہے۔ اسی طرح یہ جو ساری چیز یہ ہے نا، میں آپ کو پیچھے اس کی تفصیل دے رہا ہوں، میں بتاؤں گا تو شاید آپ بھول جائیں گے، اس کو آپ اس کے حساب سے آپ پڑھیں۔ یہ اسم اعظم اتھینٹک ہے۔ اگر اس کو مطلب کہ ہر آیت کو 11 مرتبہ پڑھ لے آدمی، اس کو وظیفہ بنائے، اور اس کو ہر آیت کو سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 255 کو 11 بار پڑھنا آپ نے۔ اسی طرح یہ آل عمران کی آیت کو آپ نے 11 دفعہ پڑھنا، اور آپ نے یہ 11 دن پڑھنا، اور اس کو 20 دن پڑھیں، اور جو حاجات ہیں آپ کی وہ اپنے دل میں رکھیں، اللہ سے دعا مانگیں۔ یہ پڑھنے سے پہلے اول آخر درود شریف ضرور پڑھ لیں آپ، کیونکہ جب تک درود شریف نہیں پڑھیں گے تو یہ آپ کی حاجات اوپر تک نہیں جاتی، نیچے رہتی ہے۔ اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کی زندگی جو سی ہے نا بدلتی ہوئی نظر آئے گی، اگر آپ کی شرعی طور سے اپنے حاجات کو پورا کرنا چاہتے ہیں، رشوت نہیں لیتے آپ، جھوٹ نہیں بولتے آپ، تو آپ دیکھیں آپ کی زندگی کیسے بدلے گی۔ لیکن اس کو صرف یہ کہ آپ نے حاجت کے لیے پڑھنا ہے، آپ کی حاجت پوری نہیں ہوتی، اللہ نہ کرے، اللہ نہیں کرتا، تو آپ اس کو چھوڑ دیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں اس کو چھوڑے ہی نہ، اور پھر اس کے کرامات دیکھیں، پھر اس کے اثرات دیکھیں کہ آپ کو ثواب کتنا مل رہا ہے اس کو پڑھنے سے نا، اور آپ کی حاجت بھی پوری ہوگی۔ اتنے سالوں کے گناہ، یہ اتنے سالوں کی بیماری ہفتہ 10 دن میں ختم نہیں ہوتی دوائی کھانے سے، اس کو ایک ٹائم لگتا ہے۔ ہارٹ کی بیماری ہو، بلڈ پریشر کی بیماری ہو، ایک ٹائم لگتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ میں جلدی کیوں کر رہا ہوں؟ بھئی اللہ نے آپ کی حاجات کو پورا کرنا ہے، اور اللہ میں کہہ رہا ہے میں آپ کی حاجات کو پورا کرتا ہوں۔ جو بندہ اول آخر درود بھیجے میں اس کو شرمندہ نہیں ہونے دیتا، تو اللہ نے پورا کرنا، تو آپ اس کو آہستہ آہستہ پڑھیں، آہستہ آہستہ پڑھیں، لانگ پڑھیں اس کو، اور پھر اس کے اثرات کو دیکھیں آپ۔ اور اس کے بعد اس کے علاوہ اور یہ بھی ہے اس کے میں اعظم لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، یہ بھی اسم اعظم ہے، اور اس سے یہ ہے کہ یہ صرف رزق، آپ کا رزق ختم نہیں ہوگا، آپ کے جیب سے پیسہ ختم نہیں ہوگا، آپ کے ساتھ جو اس کا ثواب ہے وہ روشنی بن کے، نور بن کے آپ کے ساتھ قبر میں جائے گا۔ اس کو اگر آپ نے پڑھنا ہے تو 100 دفعہ آپ ڈیلی اس کو پڑھ لیا کریں، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین۔ میں اکثر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ شاید کوئی بندہ پڑھ لے۔ میں نے جب یہ شروع کیا تھا، آج میرے ساتھ 8-10 سال ہو گئے، میں اس کو نہیں چھوڑا میں نے آج تک۔
میں پڑھ رہا ہوں اس کو، اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اور اسی طرح یا حی یا قیوم اور یا رؤوف ہو یا رحیم ہو، یہ آپ نے، میں آپ کی خدمت میں چند اسم اعظم پیش کیے، اس میں سے آپ جو مرضی پڑھ لیں، اللہ کا کلام ہے، لیکن جو تجربے کی کسوٹی بھی دیکھا گیا ہے اور جو مطلب قرآن کے اندر سے یہ نکال کے آپ کو بتایا گیا ہے، یہ 3 4 5 صورتیں، اس کی ایک ایک آیت پڑھ لیں تو واہ واہ ہے۔ اور پھر آپ چلتے پھرتے یا رؤوف ہو یا رحیم ہو پڑھ لیں، یا رؤوف ہو رحیم پڑھ لیں، یا حی یا قیوم پڑھ لیں، یہ آپ کا ایکسٹرا ہے، آپ کی زندگی یکساں چینج ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور آپ کو یہ میرا بہت، اس کو آپ کسی نہ کسی دور میں اگر آپ نے اس کو پڑھتے رہے تو کسی نہ کسی دور میں آپ مجھے دعا دیں گے کہ میں نے آپ کو ایسا عمل بتایا جو آپ کے ہر مشکلوں کو دور کرتا ہے، ہر مسائل کو دور کرتا ہے، ہر پریشانی کو دور کرتا ہے۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اس کو سبسکرائب